میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو یہ دنیاوی زندگی عطا کی ہے، اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو جب دو چیز مل جاتی ہے تو انسان اس دو چیز کے ملنے کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ جب اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو دو چیز میسر ہو جاتی ہے تو انسان ان دو چیزوں کے ملنے پر بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اولاد کی نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو الا ماشاء اللہ، جو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے محروم رہ جاتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اکثر و بیشتر انسان کو اولاد کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جب انسان کو اولاد ملتی ہے، اس میں بھی خصوصی طور پر اگر بیٹے کی شکل میں ملتا ہے، لڑکے کی شکل میں ملتا ہے، تو اس پر انسان اور زیادہ فخر کرتا ہے۔ اور دوسری نعمت مال کی نعمت ہے۔ دوسری چیز مال کی شکل میں ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کے ساتھ ساتھ مال و دولت عطا کر دیتا ہے، دنیا کی سمپتی عطا کر دیتا ہے، کوٹھی اور بنگلے نصیب ہو جاتا ہے، تو اب اس کے پاؤں زمین کے اوپر رکھے نہیں جاتے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اب ہماری دنیا کامیاب ہو گئی، ہم دنیا میں سب سے بہتر انسان ہیں، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے، ان دو نعمت کے ملنے کی وجہ سے، ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور غلط استعمال کر کے وہ اپنی دنیا کو کامیاب تصور کرتا ہے۔ مثلا اگر اولاد ملی اور وہ اولاد اس کی جوان ہو جاتی ہے، ہٹا کٹھا بن جاتا ہے، تو اب وہ اپنی اولاد کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا والے ہمارے قدموں کے نیچے رہے، ہمارے ماتحت کے اندر رہے۔ یہاں تک کہ ہر انسان اپنی اولاد کو یہ تربیت دیتا ہے کہ اسے اپنے سے آگے بڑھنے نہ دیا جائے، اور ظلم کے جو بھی ذریعہ ہو سکتے ہیں، جو بھی پہاڑ توڑے جا سکتے ہیں، اس کو یہ انسان دنیا کی کامیابی تصور کرتے ہوئے دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی اولاد سے ظلم کرواتا ہے۔ اپنی اولاد کے ذریعے سے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، محلے والوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، گاؤں والوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اس کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسے اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے جو نوازا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں نوازا ہے کہ آپ اس اولاد کے ذریعے سے، اس نعمت عظمیٰ کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دبا کر کے رکھیں، لوگوں کے اوپر حکومت قائم کریں، اس کے اوپر ظلم کی بربریت توڑیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو اولاد دیتا ہے
تو یہ اولاد بھی انسان کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے ذریعے سے تم اپنی اولاد کو کیسی تربیت دیتے ہو، تم اپنی اولاد کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جسے ہم اور آپ اپنی ترقی کی راہ سمجھتے ہیں، ہم اور آپ جس کو اپنی دنیا کی کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کامیابی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ترقی کی راہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو دوسری نعمت ہے وہ مال کی نعمت ہے۔ اس کے اوپر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال کی دولت سے نوازتا ہے تو اس مال کی دولت کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مال کی دولت سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے بجائے اللہ کے غضب کو ہم اور آپ دعوت دیتے ہیں، اللہ کے غصے کو ہم اور آپ دعوت دیتے ہیں، اس کا غلط استعمال کر کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمیں اور آپ کو دولت سے نوازا ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو اس کا استعمال تو یہ تھا کہ ہم اپنے ماتحتوں کے اوپر اس کا صحیح استعمال کرتے، ہم اپنے ماتحتوں کے اوپر اس کا صحیح استعمال کرتے، اس دولت سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، غریب اور محتاج ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کیا جاتا۔ لیکن آج اس دولت کی بنیاد پر، اس مال و دولت کے ملنے کی بنیاد پر انسان ظلم کرتا ہے دوسروں کے اوپر۔ اس دولت کے ملنے کی بنیاد پر، یہ مال و دولت کے عطا ہونے کی بنیاد پر یہ اللہ کی نعمت نہ سمجھ کر کے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مال و دولت کو ذریعہ بناتے ہوئے دوسروں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جسے ہم اور آپ دنیا کی کامیابی تصور کرتے ہیں، دنیا کی فلاح اور بہبود سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی کامیابی اور دنیا کی فلاح و بہبود اللہ رب العزت کے نزدیک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو انسان ان دو چیزوں کے ملنے کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامیابی کی راہ نہیں ہے، یہ کامیابی کے منازل نہیں ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس دن کہ جس آج دنیا کے اندر ان نعمتوں کے ملنے کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو فخر کرتے ہو، تم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہو، اس دن یہ چیز، یہ دو نعمتیں کامیاب نہیں بنا سکے گی تمہیں۔ تو اگر تم اس دن کی فلاح و بہبود کو تصور کرنا چاہتے ہو، کامیاب بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے دل کو کامیاب بنانا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم مسلمان ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن ہر انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر نفسی کے عالم میں ہوگا۔ جس اولاد کے اوپر آج اس دنیا کے اندر فخر کیا جاتا ہے اور دوسروں کے اوپر اس اولاد کے ذریعے سے ظلم کرایا جاتا ہے، وہ اولاد بھی اس میدان کے اندر، اس کس نفرسی کے عالم کے اندر پرسان حال نہ ہوگی۔ جس دولت کے نشے کے اندر یہ انسان اتراتا پھرتا ہے، اور جس دولت کے نشے میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہوا پھرتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ مال و دولت بھی اس میدان کے اندر کام آنے والی نہ ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔
نہ باپ بیٹے کے کام آنے والا ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ رشتہ دار ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو کام میں آئیں گے۔ ہر انسان اپنے کس نفرسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس دن اس ہولناک منظر کے عالم میں، اس ہولناک میدان کے اندر اگر کسی شخص کو کوئی چیز کام آئے گی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اس دنیا کے اندر اپنے دل کو جو بنا لیں گے، وہی دل وہی اعمال ہمیں اس میدان کے اندر کام آنے والا ہے۔ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی ریل پیل ہمیں اس میدان کے اندر، اس نفسی کے عالم میں ہمیں پوچھنے والی نہ ہوگی۔ جس اولاد کے اوپر ہم اور آپ گھمنڈ کرتے ہیں، جس اولاد کے ذریعے سے ہم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یہ اولاد بھی اس میدان کے اندر ہمیں کامیاب نہیں بنا سکتی ہے، نہیں بنا سکتی ہے کامیاب۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے نزدیک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے کامیابی کے منازل آخرت کے اندر ملے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسے اپنے دل کو درست کرنا ہوگا، اسے اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ یہ تصور نہ کریں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا دل ٹھیک ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم روزے رکھ لیتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو گیا، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو میرا رب ہم سے راضی ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ساری عبادتیں اپنی جگہ پر ہے۔ اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، ذکر و اذکار کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، سب سے بنیادی چیز ہمارا دل ہے۔ ہمارا دل ہے کہ ہمیں اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندروں سے وہ برائی کو ختم فرمائے کہ آج لوگ نماز پڑھنے کے پابند ہیں، پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی خواہشات دنیا کے ساتھ وابستہ لگی ہوئی۔ آج لوگ نماز کے پابند ہونے کے باوجود دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا دل دنیا کی طرف متوجہ ہے، بجائے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کے دنیا کی طرف متوجہ ہے۔ بہت سارے لوگ روزوں کی پابندی کرتے ہیں، عبادات کی پوری پابندی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل، اس کی خواہش دنیا سے متوسط بنی ہوئی ہے، دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہماری خواہشات دنیا سے وابستہ ہوگی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بظاہر تو ہماری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کی جو منزل، جو آخری منزل ہے، جسے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس منازل کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، وہ منازل، وہ مراتب ہمارے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے خواہشات کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا، اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو اگر عبادت گزار ہیں، روزے کے پابند ہیں، عبادت ذکر و اذکار کے پابند ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے، ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے روزے دار ہیں۔ ہمیں گھبرانے کی اور اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی توفیق عطا کر رہا ہے، روزے کی رکھنے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمام لوگوں میں سے چن کر کے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خاص کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنے خواہشات کو، اپنے دل کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔
اور یہ دل بنے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق، ہماری خواہشات اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق بنے گا ہم جب اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کر لیں گے، تب اس کو اپنی طرف اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالیں گے، جب جا کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اب اس کے لیے کہ ہمارا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادتیں رکھی ہیں، نماز کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، جو اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں اپنے دل کو قربان کرنے کے ذریعے سے ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس کے لیے ہم روزے نماز کی پابندی کریں، اور روزے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ یہ تصور کر کے ہوئے نماز نہیں پڑھنا ہے کہ دنیا والے ہمیں نمازی کہے، روزہ اس نیت سے نہیں رکھنا ہے کہ دنیا والے ہمیں روزے دار کہے، زکوٰۃ اس لیے نہیں ادا کرنا ہے کہ غریب غربا ہمیں کہے کہ یہ بہت دیالو ہے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ہمیں عبادت کرنا ہے۔ آج کا مسلمان روزہ اور نماز سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسلمان ایمان والوں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تھا۔ آج ایمان والا آج اس قرآن کریم کی دولت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے کوسوں دور ہو چکا ہے۔ آج قرآن کریم کو صرف خاص کر لیا گیا ہے اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ ایسی کتاب تھی کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مراحل میں، ہر موڑ پر اگر اس سے اصول اور اس سے طریقہ سیکھتا، اس سے رہنمائی حاصل کرتا، تو یہ کتاب ہر وقت اس کی رہنمائی کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے اگر اس کتاب کو اپنی زندگی بنا لیا جائے اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اگر اس کتاب کو تلاش کیا جائے، تو آج جب اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کتاب ایسے محسوس ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ آج ہی یہ قرآن کریم کی آسمان سے اس دنیا کے اوپر نازل ہوا ہے۔ لیکن آج کا ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا تو کہلاتا ہے، مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن یہ اس کتاب سے، اس قرآن کریم کی دولت سے بہت ہی دور ہو چکا ہے، بہت ہی دور کی منزل کو طے کر چکا ہے کہ آج اس قرآن کریم کی کتاب کو اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور آج کے دور میں ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اسے حفظ یاد کرتا ہے، جسے آج کے دور میں ہمارا معاشرہ مولوی یا حافظ کہتا ہے، تو آج اگر کوئی شخص علم دین کو حاصل کرتا ہے اور حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، تو آج کا یہ مسلمان معاشرہ اتنا گر چکا ہے، اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب زندگی عطا کیا ہے، اسے یہ معاشرہ گھٹیا نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے غلط تصور سے دیکھتا ہے۔ آج حافظ قرآن کو، ائمہ حضرات کو، علماء کرام کو گری ہوئی نگاہ سے تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب زندگی کا تصور انہی کی زندگی میں رکھا ہے، دنیا کی دولت کے اندر کامیابی نہیں رکھا ہے۔ ایسا ابھی کوئی واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اگر کوئی پروپرٹی والا ہے، کوئی مال و دولت والا ہے، تو حضور کی اسے خواب کے اندر دیدار ہوئی ہو اور اسے تسلی دیا ہو، کسی اولاد کی زیادتی کی بنیاد پر اسے کوئی کامیابی کا تصور دیا گیا ہو، نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نہیں۔ لیکن قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی بشارت عطا کی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں واقعات سے سبق ہمیں ملتا ہے۔ ایک قاری ہے حضرت ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ،
ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری تھے، ان کے منہ سے قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کیا کرتے تھے یا کوئی بھی جملہ نکلتا تھا تو ان کے منہ سے خوشبو پھوٹتی تھی، ان کے منہ سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ ایک مرتبہ شاگردوں نے گھیر لیا کہ حضرت آخر کیا واقعہ ہے کہ آپ جو بھی جملہ بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ آپ نے اسے نظر انداز کیا۔ ایک شاگرد تنہائی میں آپ کو گھیر لیا اور فرمایا کہ حضرت آج آپ کو اس راز کو بتانا ہی پڑے گا۔ امام ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور تلاوت کرنے کے بعد تمہیں پڑھانے کے بعد میں اپنے حجرے کے اندر آیا اور سو گیا تو سونے کے بعد خواب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو عاصم اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ میں خواب سے بیدار ہوا، کھڑا ہو گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عاصم تو قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے بوسہ دے دوں۔ قرآن کریم کو پڑھنے والے جسے آج دنیا کے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کے لبوں کو بوسہ دیا ہے۔ تو جناب حضرت ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ آج دنیا کے اندر غیروں کو تو چھوڑ دیا جائے، ایمان والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اہل ایمان کہلاتے ہیں، آج اہل ایمان کا طبقہ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو، ائمہ حضرات کو، علماء دین کو آج ہمارا معاشرہ، ہمارا طبقہ حقیر سمجھتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو، آپ کو اگر علم دین سے نوازا ہے، قرآن کریم جیسی دولت سے نوازا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور جو آخرت کی منزل آخری منزل ہے وہاں بھی ہمیں کامیابی ملے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں دنیا کی یہ مال و دولت جو عارضی ہے اس پر ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں لڑکے کی شکل میں اولاد دیا ہے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال و دولت کے ذریعے سے ہمیں ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مال و دولت کو، اس اولاد کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو، اپنے خواہشات کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارے، تب جا کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔